ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جو صاحب حال لوگ ہوتے ہیں وہ حال میں رہتے ہیں اور وہ مومنٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. مومنٹ کا مطلب کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور جب آپ مومنٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کا پھر یوز کیسے کرنا ہے اور اس میں گرو کیسے کرنا ہے؟ مومنٹ، یہ بات بڑی گہری ہے اور تم نے اس کو بہت ہی غور سے سمجھنا ہے. اگر یہ نکتہ میرے سے سیکھنا ہے تو اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے، بہت گہرائی سے سمجھنا ہے، بہت اٹینشن کے ساتھ. میں اس کو جتنی ڈیٹیل میں مجھے سمجھ ہے میں سمجھاتا ہوں، پھر اس کو پریکٹس کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب تک میں یہ سمجھاتا رہوں تم نے اندر سے سٹل رہنا ہے، اندر سے خاموش رہنا ہے اور خاموش رہ کے سمجھنا ہے. تم نے اپنے دماغ کو دائیں بائیں ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا، کہیں جانے نہیں دینا. اگر جانے دو گے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اگر روک کے رکھو گے پھر تمہیں سمجھ آئے گی. یعنی کہ تم اس کو اپنے اندر فیل کر سکو گے میں کیا رہا ہوں. اصل یہ جو وقت ہے نا، یہ ایک تو وقت کے 3 دائرے ہیں، ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. اسی میں سمجھاؤں گا وہ بھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ زندگی بظاہر آپ کو رینڈم کیوں نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کو رینڈم نظر آتی ہے؟ یہ آپ کو کلیئرٹی میں کیوں نہیں نظر آتی؟ کلیئرٹی میں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے لیے تھوڑا بہت وقت بھی سمجھنا ضروری ہے. لیکن ابھی ہم فی الحال مومنٹ پہ بات کرتے ہیں جس کو آپ نے بولا ہے. صوفیوں کی زبان میں مومنٹ کا اس کو بولتے ہی یہ ہیں کہ یہ آدمی حال میں ہے، یہ آدمی اس وقت صاحب حال ہے. حال کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ. یہ اتنا پرانا مسلمانوں کا علم ہے. مطلب تم 1200 سال پرانی بھی کوئی تصوف کی کتاب اٹھاؤ گے تو اس میں حال کا لفظ ہے، صاحب حال. حال اس کو حال ہے، اس بزرگ کو حال ہے، اس بزرگ نے حال میں یہ کیا، اس بزرگ نے حال میں یہ کیا. یہ کوئی ماڈرن علم نہیں ہے، نالج آف دا مومنٹ. یہ مسلمانوں کے پاس اتنا پرانا علم کہ وقت کس کو کہتے ہیں اور وقت میں موسٹ ایفیشنٹ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اور لیسٹ غفلت میں، لیسٹ اگنورنس میں زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. یہ جو دین ہے نا، یہ اگنورنس کے اگینسٹ آیا، جہالت کے اگینسٹ. یہ جاہل آدمی کو نہیں مانتا، یہ دین جاہل آدمی کو نہیں مانتا. یہ جاہل آدمی کو کہتا ہے تم اچھے آدمی نہیں ہو. پہلے اس اپنے دماغ میں فلسفے کو ٹھیک کرو. آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کے تمام نبی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہل کو نہیں مانتے. میں مفہوم میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. جوہل کو نہیں مانتے، اگنورنس کو نہیں مانتے. انسان کو اگنورنٹ نہیں ہونا چاہیے. اب جو بت والا اگنورنٹ آدمی ہے وہ جہنم میں جائے گا. مطلب کتنی سیویئر وارننگ کہ اگر تم جاہل ہو، اگر تم، چلو جاہل کو بھی میں آسان کر دیتا ہوں، اگر تم بے وقوف ہو تو تم جہنم میں جاؤ گے. تم انڈیا کی مثال لے لو. ایک عورت ہے، ہندو ہے، بت شناس ہے، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، بہترین اپنے بچے پالتی ہے، بہترین سارا کچھ کرتی ہے، اپنے محلے کی سب سے اچھی عورت ہے. تمہارے بقول وہ ایک جاہل عورت ہے اور تمہارے بقول وہ جہنم میں جائے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارے بقول، تمہارے حساب سے، تمہارے دین کے حساب سے یہ اگنورنس کی قیمت ہے، کاسٹ. کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ عذر نہیں مانے گا کہ میں اگنورنٹ تھا. آپ دنیا میں جتنی مرضی نائس نہیں ہوتی، نائس، پیارا، گڈ سٹیزن، جتنا بھی آپ گڈ سٹیزن زندگی گزار لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بات قبول نہیں کرے گا. یہ پوائنٹ آپ کو پہلے، یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگنورنس کس کو کہتے ہیں. اچھا،
اب اگنورنس جنریٹ کیسے ہوتی ہے؟ اگنورنس کا اپوزٹ حال کیسے ہے؟ اگنورنس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ حال میں بیٹھا، ایک آدمی ہے وہ مومنٹ میں بیٹھا. اگنورنس کا اپوزٹ صوفی کہتے ہیں کہ مومنٹ ہے. اگنورنس کا اپوزٹ مومنٹ ہے، کیونکہ علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے زبردستی علم تو نہیں لے سکتے نا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی رسپانسبلٹی انسان کی بھی تو ہے نا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ آپ حال میں رہ سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عالم فاضل بن جائیں. لیکن نا جب تک آپ دین کا مکمل علم حاصل کریں گے تو آپ کی عمر ہی 60 سال ہو گئی ہوگی، تو اس کو پریکٹس کب کریں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی علم کو چیز کرتے رہیں گے نا. علم آگے آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. ابھی پھر یہ غلطی کر دی زندگی میں، ابھی ماں کے ساتھ یہ غلطی کر دی، ابھی باپ کے ساتھ یہ غلطی کر دی، ابھی عدل میں یہ غلطی کر دی، ابھی سخاوت میں یہ غلطی کر دی. غلطیاں ہوتی رہیں گی تو آپ کو ساری زندگی کیا پتہ لگتا رہے گا؟ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں. اور آپ علم کو چیز کر رہے ہیں، علم آگے آگے، آپ اس کے پیچھے پیچھے. تو وہ تو آپ ساری زندگی چیز کرتے رہیں گے. پرسوٹ آف نالج تو ایک انفینٹ پرسوٹ ہے. تو وہ جو پرانے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو لازمی عالم فاضل ہونا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ نے اپنی اگنورنس کو کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ نے لازمی حال میں رہنا ہے، آپ نے مومنٹ میں رہنا ہے، آپ نے پریزنٹ میں رہنا ہے. کیونکہ پریزنٹ میں جب آپ رہیں گے تو آپ موسٹ ایفیشینٹ ہیں اپنی زندگی کو ٹیکل کرنے کے لیے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ مومنٹ کی ویلیو کیا ہے؟ کہ جب آپ پورے آپ کے جذبات، آپ کا انٹلیکٹ، آپ کی فزیکل باڈی، یہ ساری کی ساری اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوگی، اور آپ کے دماغ میں کوئی خیال یوگینڈا کا نہیں ہے، آپ کے دماغ میں کوئی خیال انگلینڈ کا نہیں ہے، آپ کے دماغ میں کوئی خیال اس کا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کا بادشاہ کیا کر رہا ہے. آپ کا سارا فوکس یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے. آپ کا سارا فوکس اس وقت اس کمرے کے اندر موجود ہے، اور آپ کا کوئی جذبات اس کمرے سے باہر نہیں جا رہے، اس حال سے باہر نہیں جا رہے. آپ کی کوئی سوچ اس کمرے سے باہر نہیں جا رہی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فزیکل باڈی کی فریکوینسی، آپ کے جذبات کی فریکوینسی، آپ کے انٹلیکٹ کی فریکوینسی اس وقت پوری کی پوری اس کمرے میں موجود ہیں، جس کمرے میں یہ مومنٹ اسٹیبلشڈ ہے. آپ پورے کے پورے اس مومنٹ میں. ٹھیک ہے. اب جب آپ پورے کے پورے اس مومنٹ میں ہوں گے تو اسی مومنٹ میں اس مومنٹ کے جو مسائل ہیں اور اس مومنٹ کی جو آسانی ہے وہ آپ کے سامنے ہو. تو آپ اس مومنٹ کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس مومنٹ کو جانے بھی دے سکتے ہیں. یہ مطلب ہے حال کا. میں بہت آسانی سے شروع کروں گا، آہستہ 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 ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو اب یہ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کی باڈی، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی سوچیں، آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کے اندر اس وقت کمزوری ہے کہ آپ کے اندر اس وقت طاقت ہے، یعنی کہ آپ نے کھانا پورا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ سارا کچھ اس کمرے کے اندر ہونا چاہیے. آپ کے دماغ میں کوئی خیال اس کمرے کے باہر کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ خود ہی سوچیں، اس کمرے میں نہ تو جذبات کے کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں، اس کمرے میں نہ کوئی خیالات کے بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں. تو آپ جتنا فوکس کریں گے کہ میں یہاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مومنٹ میں، گھڑی میں ٹائم دیکھ لو، اس مومنٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ موسٹ اٹینٹیونیس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، وہ اتنے زیادہ اٹینٹیو ہوتے تھے کہ اگر کوئی سڑک پہ چلتے ہوئے بھی انہیں کوئی آواز دیتا تھا تو وہ گردن نہیں موڑتے تھے، وہ پورا سینہ، پوری باڈی اس کی طرف موڑ دیتے تھے.
یہ حال کی پریکٹس ہے. مومنٹ میں وہ اتنے زیادہ مومنٹ میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ کوئی صوفی نالج نہیں ہے, یہ سارے پروفٹس ایسے ہوتے تھے. ابھی میں آپ کو آگے سمجھا دوں گا کہ کیوں سارے پروفٹس بھی ایسے ہوتے تھے. اور یہ صرف پروفٹ, یہ صوفی نہیں ہے, یہ ڈیوائن نالج ہے, ڈیوائن انڈرسٹینڈنگ ہے وقت کی. وقت کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ پرانے جتنے لوگ ہوتے تھے یہ مکمل طور پہ حال میں رہتے تھے. اس کو حال کہتے ہیں. اب چونکہ صوفیوں نے اس لفظ کے اوپر قبضہ کر لیا اور باقی لوگ جو تھے وہ اپنے گھن چکروں میں پڑ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ نالج ایک طرح کا آپ لوگوں سے غائب ہو گیا. پھر جب سے یہ اوور انٹلیکچولائزیشن, یہ جو ویسٹرن تباہی دنیا میں آئی ہے, یاجوج ماجوج کا ریولوشن دنیا میں آیا ہے, اس نے انسان کو اندر سے بالکل ہی ٹیڑھا میڑھا کر دیا, اندر سے اس کو خراب کر دیا. مومنٹ میں رہنا اپنی جہالت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسٹ ہے. جو آدمی مومنٹ میں نہیں رہتا وہ اپنی غفلت کو کم نہیں کر سکتا, جو مرضی کر لے. وہ بلائنڈ رہے گا ٹو ریالٹی, وہ ڈیف رہے گا ٹو ریالٹی, وہ ڈم رہے گا ٹو ریالٹی. ریالٹی کو وہ سمجھ نہیں سکے گا. زندگی رونما کیسے ہو رہی ہے, میری زندگی رونما کیسے ہو رہی ہے, یہ اس کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں مومنٹ. اب آ جاؤ گھڑی کے اوپر جو مومنٹ تمہیں نظر آ رہا ہے. اب پہلے میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم نے الائن اپنے آپ کو کس چیز سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ گھڑی پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب تم جب صبح اٹھتے ہو وہاں سے لے کے رات کو جب تک سوتے ہو, ٹھیک ہے, تم پریکٹس یہ کرو جو جیسا میں نے بھی بتایا کہ تمہارے جذبات کھڑے رہیں ایک جگہ پہ, تمہارا سینہ کھڑا رہے ایک جگہ پہ, تمہارے اندر خاموشی ہو. اور اپنے ذہن میں یہ رکھو, آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ جو کچھ میرے ارد گرد آ رہا ہے اور جو کچھ میرے ارد گرد سے جا رہا ہے یہ سب اللہ کا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا میرا مقصد کیا ہے, میرا یہ کیا ہے, میرا وہ کیا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ کا مقصد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا ایک سیکنڈ نہیں ضائع کرتے. ایک سیکنڈ, سمجھ آ گئی؟ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا ایک سیکنڈ ضائع کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈھیل بھی دی ہوئی ہے نا, تو ڈھیل میں بھی وہ ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے اس کو جج کرنا ہے, کل کو اس کو سزا دینی. تو وہ اس کو یہ نہیں قیامت کے دن کہیں گے ہاں میں نے تو تمہیں ڈھیل دے دی تھی, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا, میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا تمہاری طرف. ایسے نہیں ہے. وہ ڈھیل میں بھی اللہ تعالیٰ پورے اس کے ساتھ ہیں, اس کی زندگی کو مینیج کر رہے ہیں, اس کے ارد گرد ہیں. وہ ڈھیل بھی اللہ تعالیٰ انٹینشنلی خود دے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بعد میں اس کو سزا دینی ہے اس ڈھیل کی. یہ پرنسپل سمجھ آ رہا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو سمجھیں کہ اس کی ایک ایک چیز کی وزڈم کتنی گہری ہے. تو آپ جب آج صبح اٹھے ہیں, اگر آپ حال میں ہوں, آپ کے ارد گرد کوئی معاملہ ایسے نہیں ہوا جو من جانب اللہ نہیں تھا. چاہے آپ کی امی نے آپ کو آواز دی پانی کا گلاس پلا دو, چاہے آپ کا چوکی دار گر گیا آپ نے اس کو بٹھا دیا, چاہے کچھ ہوا چاہے کچھ ہوا, یہ سارا جو کچھ تمہارا ہوا تمہارے چہرے کو لگ رہی تھی من جانب اللہ تھی. جو اچھائی ہوئی ہے صبح سے لے کے ابھی تک تمہارے ساتھ, جو اس نے تمہیں نیکیوں کی اپرچونٹیز دی ہیں, وہ اللہ نے خود دی ہیں, خود دی ہیں. جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس نظام نے وہ تمہارے ارد گرد پریزنٹ کی. ٹھیک ہے, تو تم حال میں ہوگے تو ان کی طرف اٹینٹیو رہو گے نا, غفلت میں نہیں رہو گے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ حال آپ پر 24 گھنٹے چل رہا ہے, آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب ہوگی ایک بات, اب لوگ اس طرح رہتے کیوں نہیں ہیں؟ فنڈامنٹل سوال تو یہ ہے نا کہ تم اس طرح رہتے کیوں نہیں ہو, تم حال میں رہتے کیوں نہیں. اس کا جواب ہے شیطان. صرف اور صرف شیطان ہے جو تمہیں وقت پر رہنے نہیں دیتا.
کھولیں گے. اب کھولنا پڑے گا نا، مجبوری ہے، لیکن میں اب وہی اس کو کھولتا جاؤں گا. جس طرح تمہیں جب پیاس لگتی ہے، تم نے پانی پینا ہے، اس بات کی تمہیں کتنی سمجھ ہے؟ بس باڈی کہتی ہے تو مطلب تمہیں اگر شیطان کہے کہ تم نے پانی نہیں پینا، تو تم پانی پینا چھوڑ دو گے؟ تمہاری امی تمہیں کہیں کہ پانی نہیں پینا، تم پانی پینا چھوڑ دو گے؟ تمہارے ابو تمہیں کہیں پانی نہیں پینا، تم پانی پینا چھوڑ دو گے؟ تو اگر حال زندگی کی اتنی بڑی حقیقت ہے تو لوگ اس کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ پوری دنیا کے اتنے سارے لوگوں کو کیسے، یہ ان کے دماغ کدھر ہیں؟ اربوں لوگ اس وقت زمین کے اوپر مطلب سوائے شاید اس وقت زمین کے اوپر لاکھ لوگوں کے، باقی سارے حال میں نہیں ہوتے. تو یہ کدھر ہوتے ہیں؟ ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں ہوں گے نہیں، کہ نہیں. سب کو پتہ ہے حال میں رہنا ہے، جیسے سب کو پتہ ہے پانی پینا ہے. پانی پینا تو نہیں چھوڑتے، تو حال کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ شیطان. شیطان. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا اندر سے خاموش رہو، دھیان دو اپنے اندر، اٹینٹیو رہو. شیطان باہر نہیں، میں کہہ رہا کہیں باہر ہے، تمہارے اندر ایک شیطان ہے. ایک نہیں ہے، بیسیکلی بہت سارے ہیں، لیکن تمہارے اندر شیطان ہے. وہ پانی سے نہیں تمہیں ہٹا سکتا، وہ کھانے سے نہیں تمہیں ہٹا سکتا. کوئی نبی بھی تمہیں پانی سے نہیں ہٹا سکتا. کوئی نبی بھی تمہیں، مطلب کوئی نبی اس وقت ہوتا نا اور وہ تمہیں کہتا پانی نہیں پینا، تم ان کی بات نہیں مان سکتے، مر جاؤ گے نا. وہ کہتا کھانا نہیں کھانا، تم نہیں ہٹ سکتے یہاں سے. وہ کہیں گے حال میں رہنا، تم ہٹ جاتے ہو یہاں سے. دیکھو تمہاری زندگی کی جیسے پانی ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، ایسے وقت بھی تو ضرورت ہے نا. تو وقت سے کیسے ہٹ جاتے ہو؟ کھانے پینے سے تو نہیں ہٹتے، وقت سے کیسے ہٹ جاتے ہو؟ تمہارے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں سے ہٹا دیتی ہے؟ باہر نہیں، تمہارے اندر. وہ کون سے جذبات ہیں جو تمہیں حال سے ہٹا دیتے ہیں؟ وہ کون سے خیالات ہیں جو تمہیں حال سے ہٹا دیتے ہیں؟ وہ کون سی سوچیں ہیں جو تمہیں حال سے ہٹا دیتی ہیں؟ یہ سارا کچھ جو میں نے بولا نا، جو تمہیں حال سے ہٹا دیتی ہیں، یہ شیطان ہے تمہارے جسم کے اندر. اب مجھے بتاؤ، سارا دن تم شیطان کتنی دیر ہوتے ہو؟ کافی زیادہ ٹائم. یہ صوفیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہی انسان ہوں، میں ہی شیطان ہوں، اور میں ہی عبداللہ ہوں. جب تک تم خاموش نہیں ہوگے اندر سے اور حال میں نہیں ہوگے، تمہیں اپنے اندر کی پازیٹیو سائیڈ اور تمہیں اپنے اندر کی نیگیٹو سائیڈ سمجھ نہیں آئے گی. یہ کہیں ہوا میں نہیں ہے باہر شیطان، تمہارا ہی ایک حصہ شیطان ہے، تمہارا ہی ایک حصہ عبد الرحمن، اور تمہارا ہی ایک حصہ انسان. تم ہی ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حال میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ حال میں رہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے اندر خاموش ہو جائیں گے، آپ کے جذبات خاموش ہو جائیں گے، آپ کا انٹلیکٹ خاموش ہو جائے گا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈسٹریکشن باہر سے نہیں آ رہی. میں خود اس کمرے کو ڈسٹارٹ کر رہا ہوں. میں خود تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کمرے میں ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں.
کیونکہ میرا آدھا دھیان تمہاری طرف ہے اور آدھا دھیان اپنی بیوی کی طرف ہے اور آدھا دھیان اپنے بچے کی طرف ہے اور آدھا دھیان اپنی ماں کی طرف ہے اور آدھا دھیان اپنے باپ کی طرف ہے. تو اس کمرے میں اس وقت دھوکہ کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں نا. تو دجال کون ہے اس وقت اس کمرے میں ہوں. یہ کمرہ تو کھڑا ہے اپنی جگہ پہ. یہ کمرہ اور اس کے حالات تو ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ہل کون رہا ہے؟ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب تم میری طرف پورے اٹینٹیو ہو. تم کہہ رہے ہو کہ اس وقت میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ علم سیکھنا چاہ رہا ہوں. تمہارے دھیان میں ابھی تمہاری بیوی چلی جاتی ہے. اب مجھے تو نہیں نظر آ رہا لیکن تمہارا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے. اس کا فون آئے گا, وہ یہ کہے گی, ویسے ہوگا ویسے ہوگا. تو مجھے دھوکہ کون دے رہا ہے کہ میں اٹینٹیو ہوں 100%, جبکہ تم اندر سے اٹینٹیو نہیں ہو. اور میں 6 جملے بولوں گا اور وہ تمہارے رجسٹر ہی نہیں ہوں گے اندر, کیونکہ تمہارا دھیان کسی اور طرف. تو دھوکہ کون دے رہا ہے؟ میں اپنے آپ کو اس مومنٹ سے دھوکہ دے رہا ہوں. تو یہ کمرہ تو کھڑا ہے نا, یہ کمرہ کھڑا ہے. ہل کون رہا ہے؟ میں. آپ ہل رہے ہیں. یہ جو آپ ہلے ہیں نا, اس کو غفلت کہتے ہیں, اس کو جہالت کہتے ہیں. اب یہ پرنسپل سمجھ آ گیا کہ کیسے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ شیطان کدھر ہے. عدو مبین, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھلا دشمن ہے تمہارے سامنے. آپ کو پتہ کیسے لگے گا بھائی کھلا دشمن کدھر ہے؟ کس کو جن نظر آ رہا ہے 24 گھنٹے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا دشمن ہے؟ کیونکہ آپ اس کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں نا, اس کمرے میں ڈھونڈ رہے ہیں شیطان کو. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہی نہیں دی ہوئی, آپ کو شیطان کہاں سے نظر آئے گا؟ تو پھر کھلا دشمن کدھر ہے؟ ارے بھائی وہ آپ کے اندر کھلا ہوا ہے. کیونکہ جو ہی آپ حال میں مومنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس مومنٹ میں اس کمرے کے اندر میرے سے چاہتا کیا ہے, تو ڈسٹریکشن آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے. شیطان شیطانی آپ کے اندر کر رہا ہے. تو کھلا دشمن ہے نا. اب جب میرے ساتھ خاموشی میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کے اپنے سینے کو, اپنے دماغ کو, ہر چیز کو خاموش کرو گے, تو خاموشی میں ڈسٹریکشن کدھر پیدا ہو رہی ہے؟ تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہے. تمہارے جسم کے اندر ڈسٹریکشن پیدا ہو رہی ہے, باہر تو نہیں پیدا ہو رہی. تو جہاں ڈسٹریکشن پیدا ہو رہی ہے وہاں شیطان ہے. تو شیطان تو اس گوشت کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے؟ نہیں فرمایا انہوں نے. بالکل فرمایا. تو ہر وہ ایموشن, جذبہ, خیال اور سوچ جو آپ کو اس کمرے سے باہر نکالے گی وہ شیطان ہے. آپ کو آپ کے اندر پتہ لگ گیا. اسی طرح آپ کے اندر عبداللہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے اٹینٹیو رہو, میرا ٹیچر میرے سے باتیں کر رہا ہے, میرا ٹیچر مجھے کچھ سکھا رہا ہے. آپ ہی کے اندر ایک کیپیسٹی ہے ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, یعنی ٹو ڈو دا نیکی تھنگ, ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. یہ آپ کے اندر پازیٹیو فورس ہے. اور آپ ہی کے اندر ایک نیگیٹو فورس ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے کہ ڈو دا رانگ تھنگ, غلط حرکت کرو. یہاں پہ تمہارے ٹیچر کو نہیں پتہ لگے گا, لوگوں سے چھپا لو, اللہ کی خیر ہے, استغفر اللہ پڑھ کے اللہ کو منا لیں گے. تو یہ تینوں کی, یہ جو دونوں میں نے فیکلٹیز بولی ہیں, یہ کدھر ہیں؟ آپ کے جسم سے باہر ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر؟ اس لیے حال کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو شیطان ہے آپ کے جسم کے اندر, یہ آپ کو مومنٹ کو مینٹین نہیں کرنے دیتا, کیونکہ مومنٹ میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جاتے ہیں اور جہالت کی نفی ہو جاتی ہے. جہالت کی تلوار سے آپ جیسے کسی چیز کو کاٹتے ہیں نا, اس طرح جب آپ حال میں جاتے ہیں تو آپ جہالت کو کاٹ دیتے ہیں. آپ جہالت, اپنے اندر کی جہالت میں سے باہر آ جاتے ہیں, اپنے اندر کے ویل میں سے باہر آ جاتے ہیں. تو شیطان کا سب سے اچھا مشغلہ کیا ہے؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے, آپ نے سنی ہوگی اکثر, بہت زیادہ ہر جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم. ٹھیک ہے, غم
ماضی کا ہوتا ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ شیطان کے محبوب ترین مشغلے ہیں آپ میں سے مردوں اور عورتوں کو قابو کرنے کے لیے، کہ وہ ان کو ماضی یاد کرا کرا کے غم میں مبتلا رکھتا ہے اور مستقبل یاد کرا کرا کے خوف میں مبتلا رکھتا ہے. اگر میرا سارا ماضی اللہ کے ساتھ تھا تو اس میں کوئی غم نہیں ہے، اور اگر میرا سارا مستقبل اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس میں کوئی خوف نہیں ہے، تو مجھے حال چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نالج آف دا مومنٹ ہے سم اپ کر کے. تو اس لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا دل خاموش ہوتا ہے، یعنی کہ خواہشات نہیں وہ پیدا ہونے دیتے اپنے دل میں بہت زیادہ. ان کا دماغ خاموش ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سوچیں نہیں پیدا ہونے دیتے اپنے دماغ کے اندر بہت زیادہ. ٹھیک ہے؟ اور ان کا اندر کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے سارا، وہ اندر کا خاموش ہوتا ہے. اور اس خاموشی میں جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں وہ اس کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے جو مردہ ہے. آپ کی ساری سوچوں کی چہرے ہیں، شکلیں ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی آنکھ دے تو وہ آپ کو ڈیمنز کی طرح نظر آئیں گے. اس لیے مومنٹ میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ علم اب عام پبلک میں، عام لوگوں میں اب یہ لاسٹ ختم ہو گیا. اب یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اب لوگ اندر سے ڈارک ہیں، کالے ہیں. جب آپ مومنٹ کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ ایک الانگیٹڈ اسٹیٹ میں مومنٹ کے اندر رہنا شروع کرتے ہیں تو ایک سینس آف کنٹینٹمنٹ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگین یہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس، یو گیٹ اے سینس آف گریٹفلنس بہت زیادہ اس وقت آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور وہ کنٹینٹمنٹ اس وقت رہتی ہے جب تک کہ آپ مومنٹ کے اندر ہیں. اب اس اسٹیٹ آف کنٹینٹمنٹ میں انسان کو تو مجھے ایوری تھنگ سیمس پرفیکٹ. اب اس میں مشکلیں بھی آ رہی ہیں تو اس میں مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، اس کے اندر کوئی چیلنجز آ رہے ہیں تو کوئی خوف نہیں کر رہے. لیکن وہ چیلنجز یا تو فیوچر میں پلیسڈ ہیں یا پھر وہ بھی اینٹیسپیٹڈ ہیں، وہ آنے ہیں. مومنٹ میں رہ کے آپ اپنے گولز کو کیسے پرسو کرتے ہیں؟ کیونکہ مومنٹ میں آپ رہیں گے، لمحے کے ساتھ اگر آپ آنیسٹ، مجھے اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میں لمحے میں آنیسٹ ہوں تو مجھے تو لمحے اس سچویشن میں ہر چیز پرفیکٹ لگ رہی ہے. اور مجھے جو کنٹینٹمنٹ کی اگر میں ایک لیئر مینٹین کر رہا ہوں تو مجھے کنٹینٹمنٹ سے جب بھی کوئی چیز باہر مجھے ڈسٹریکٹ کرے گی، اس کنٹینٹمنٹ سے ہلائے گی، تو مجھے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ چیز مجھے لمحے سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، تو اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. اپنے گولز کو، اپنے فیوچر کو کیسے پرسو کریں جب آپ حال میں رہ رہے ہیں تو، یا جب آپ ویٹ کر کے مشاہدے میں جائیں؟ کیسے کوئی دو مومنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے ابھی اپنے جملوں میں جو بولا ہے وہ آپ نے ایک فلا بولا ہے کہ مجھے مومنٹ سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. آپ کو مومنٹ سے ڈسٹریکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مومنٹ سے مومنٹ اللہ تعالیٰ زندگی کو بدلتے رہتے ہیں، اور زندگی کے بدلنے میں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنا کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود زندگی کو گرو کرتے ہیں، خود. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی تھی، وہ نبوت کمپلیٹ کس نے کی؟ حضور نے کی کہ اللہ نے کی؟ اللہ نے کی. نبوت کی کمپلیشن کی ساری رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی. حضرت موسیٰ کو نبوت دی، اس نبوت کی کمپلیشن کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ حضرت موسیٰ کی تھی کہ اللہ کی تھی؟ تو سارے مومنٹس میں ہر نئے دن نیا ایونٹ وہ کون جنریٹ کر رہا تھا؟ اللہ جنریٹ کر رہا تھا. حضور جو انبیاء تھے وہ مومنٹ کو رسپونڈ کر رہے تھے، وہ اللہ کو رسپونڈ کر رہے تھے، وہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہے تھے، وہ فالو کر رہے تھے، وہ اللہ کو فالو کر رہے تھے. وہ مومنٹ کے پیچھے چل رہے تھے، مومنٹ کے آگے نہیں چل رہے تھے. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے کہ یہ ایکسپلینیبل ہوتا تو میرے سے پہلے نہ کتنوں نے ایکسپلین کر دیا ہوتا. آپ مومنٹ کے آگے نہیں جا سکتے. آپ کا کوئی مشن نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کا مشن ہے.
آپ کا کوئی مشن نہیں ہے. مومنٹ کو فالو کرنا مطلب بھائی مجھے کیا پتا اگلا مومنٹ کہاں سے آئے گا. جو بھی اگلا مومنٹ آئے گا میں نے اس مومنٹ میں اٹینٹو رہنا. مجھے کیا پتا اگلا حال کیا آئے گا. آپ کو پتا ہے ابھی آپ کو جو فون آئے گا وہ اچھا فون ہوگا کہ برا فون ہوگا؟ کیونکہ وقت تو اللہ ہے. آپ تو وقت کو فالو کر رہے ہیں. آپ وقت کے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ وقت کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا مشن پورا کرو؟ آپ وقت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس جو میرا مشن ہے وہ میرے سے پورا کراؤ. تمہارے پاس جو میرا مشن ہے، مجھے نہیں پتا میرا مشن کیا ہے. اللہ کو پتا ہے اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا. تمہیں کہاں سے پتا ہے تم کیا کر سکتے ہو؟ مومنٹ میں آپ فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی اپنے لیے مشن بنائیں گے وہ فیوچر پریڈکشن ہے. تو مومنٹ میں آپ فیوچر پریڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے انجینئر بننا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ ایک رائٹر ہیں، تو آپ انجینئر کیسے بنیں گے؟ وقت میں آپ کے لیے وہ رستہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے سوال میں ہی آپ کے سوال کا فلا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں حال میں رہوں گا اور میں حال کو پریڈکٹ بھی کروں گا یہ جائے گا کدھر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو بیٹا اگلا مومنٹ ہی نہیں پتا، 5 منٹ بعد کا مومنٹ نہیں پتا، تو آپ کو 5 دن کے بعد کا مومنٹ کیسے پتا ہے؟ تو آپ کو 10 دن کے بعد کا مومنٹ کیسے پتا ہے؟ آپ کو 6 مہینے کے بعد کا مومنٹ کیسے پتا ہے؟ آپ کو 5 سال کے بعد کا مومنٹ کیسے پتا ہے؟ تو آپ پریڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے. پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو جو ہی آپ نے پریڈکٹ کیا آپ مومنٹ سے گر گئے. تو وہ جو محنت اور اسٹرائیو اور وہ جو پروڈکٹیوٹی اور بیٹا وہ والا کام اللہ دے گا نا. اللہ دے گا نا. میں آج سارا دن مومنٹ میں تھا، سارا دن کام کر رہا تھا. اللہ دے گا نا. اللہ مومنٹ کریٹ کرے گا نا کہ میں نے اپنے بندے سے بھی کیا کام لینا ہے. تو مومنٹ پہ مومنٹ آتے جا رہے تھے. کوئی بندہ کچھ کہہ رہا تھا وہ پرائرٹی بن گیا، پھر کوئی بندہ کچھ کہہ رہا تھا وہ پرائرٹی بن گیا، پھر میرا اپنا دل کچھ کہہ رہا تھا وہ پرائرٹی بن گیا. آئی واز بزی آل ڈے. ابھی آپ لوگ آئے تو اب یہ مومنٹ اسٹارٹ ہو گیا. اینڈ آئی ہیو ٹو بی سنسیئر ٹو دس مومنٹ. زندگی روز آگے جا رہی ہے، آگے نہیں جا رہی، جاری. زبردست جا رہی ہے، اڑتی اڑتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ لے کے جا رہا ہے. ٹرسٹ کرو نا. ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہو؟ ٹرسٹ کرو. اچھا چلو اسی بات کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. تم اللہ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. تو پھر ڈکٹیٹ کس کو کر رہے ہو؟ پھر ڈکٹیٹ کس کو کر رہے ہو؟ سوچنے والی بات ہے نا. مومنٹ میں جانے کا مطلب ہی ہے کہ میرے پلان ختم ہو گئے، میں نے سرنڈر کر دیا. یا اللہ میں نے تمہارے پلان، آپ کے پلان کو میں نے سرنڈر کر دیا. میں نے اپنی لائف آپ کے پلان کے آگے سرنڈر کر دی. اب مائی پلان از یور پلان. اب مومنٹ میں جو بھی آپ میرے سامنے، زندگی کے جو مراحل آپ میرے سامنے رہ رہے ہیں، لا رہے ہیں، میں نے ان پلانس کو سنسیئرلی ایکسیکیوٹ کرنا ہے جو میرا کام ہے. کیونکہ میں حالات جنریٹ نہیں کر رہا، آپ حالات جنریٹ کر رہے ہیں. تو میرا کام صرف اور صرف ان کو ٹھیک طریقے سے، ایک مومنٹ آ گیا اس کو ٹھیک طریقے سے ریپ اپ کیا، پھر دوسرا مومنٹ آ گیا پھر اس کو ٹھیک طریقے سے ریپ اپ کیا، پھر تیسرا مومنٹ آ گیا اس کو ٹھیک طریقے سے ریپ اپ کیا. جب میں ہر مومنٹ کا، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا جو اس حال میں آسمان سے اتر رہی ہے اور میرے لیے وہ حالات بنا رہی ہے، جب میں ہر صفت کا حق ادا کرتا رہوں گا تو مجھے غم کس چیز کا ہوگا؟
کوئی غم جنریٹ نہیں ہوگا. نمبر ایک بات. نمبر دو, میرا مستقبل میں بھی تو یہی ہوگا نا, پاس میں بھی یہی ہوگا. اگر پاس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے بندے سے کام لیتی جا رہی ہیں اور وہ ان حالات کا, ان حالوں کا حق ادا کرتا جا رہا ہے, ہر چیز کو ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے. جب عدل کی ضرورت ہوتی ہے تو عدل ٹھیک کرتا ہے, جب محبت کی ضرورت ہوتی ہے محبت ٹھیک کرتا ہے, جب سخاوت کی ضرورت ہوتی ہے سخاوت ٹھیک کرتا ہے, جب محنت کی ضرورت ہوتی ہے محنت ٹھیک کرتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو پھیلاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ماضی سے یہ کرتا آ رہا ہے اور غم جنریٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, تو وہ حال میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہی حالات پیدا کر رہا ہے نا. جو مستقبل, جو کل آئے گا, پھر پرسوں آئے گا, پھر ترسوں آئے گا, تو اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہی رونما ہو رہا ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو اس کے لیے انسٹرکشنز ہیں, جو اس کے لیے مومنٹس وہ جنریٹ کر رہا ہے, وہ ان مومنٹس کو ٹھیک کرتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو خوف کس چیز کا؟ تو خوف بھی ختم ہو گیا بھائی. اللہ تعالیٰ 2027 12 جون کو جو بھی حال میرے سامنے لائے گا, میں اس کو بھی سنسیئرلی پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو مجھے 2027 جون کے مہینے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آج مجھے وہ اچھا پال رہا ہے تو کل بھی انشاءاللہ اچھا پالے گا, پرسوں بھی اچھا پالے گا, ترسوں بھی اچھا پالے گا. تو مجھے 2027 سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2028 سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2029 سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے قبر سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بھی تو حال ہے نا, تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محشر بھی ایک حال ہے, تو مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کا جب ماضی آپ ٹھیک حال گزارتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو غم کوئی نہیں ہے. اور جب مستقبل بھی آپ جب آپ نے ایک اصول ٹھیک سیکھ لیا ہے اور آپ وقت اپنا حال اسی کے اوپر گزار رہے ہیں, تو آپ کو خوف کس چیز کا؟ تو آپ اللہ کے دوست ہیں. تو نہ آپ کو ماضی میں کوئی غم ہے, نہ آپ کو مستقبل کا کوئی خوف ہے, کیونکہ آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہے, اللہ کی دوستی میں گزر رہی ہے. تو غم کس چیز کا, تو خوف کس چیز کا؟ اس میں ان لاجیکل کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہری سی بات ہے, اپنے بندے کی زندگی تو وہ ایک کہانی کی طرح گزارتے ہیں. جب آپ کو مومنٹ کا مزہ آنے لگ مومنٹ میں جاتا ہے, رونا تو پھر یہ غلطی نہیں ہوگی دوبارہ. مومنٹ میں جب آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے, when you start enjoying the moment, آپ کو مومنٹ میں ہر چیز خوبصورت لگ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, آپ کو کوئی چیز غلط نہیں لگ رہی, آپ کی ججمنٹ نہیں ہوتی کسی کی طرف, آپ کا سینس آف جو بائسز ہوتی ہیں وہ آپ کی سبڈیو ہو جاتی ہیں, آپ کو ہر چیز پازیٹیو نظر آتی ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں ہوں. اب سے کہ یہ نالج ایک بندے کے پاس 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے آیا اور اس کو وہ تب سے پریکٹس کر رہا ہے, جو اس سے پہلے کی جو توبہ کرنے والی چیزیں ہیں اور جو جن چیزوں کو ابھی وہ ایک قسم کی پرویو سے ہٹ گئی کیونکہ وہ مومنٹ کو مینٹین کر رہے ہیں, اگر جو پہلے کی جو حرکتیں ہیں ساری, جو گناہ ہیں, جو انجسٹسز ہیں, جو بھی اس کی غلطیاں ہیں, ان کو واپس لے کے آنا مومنٹ سے ڈسٹریکشن نہیں ہوگی اس کی؟ Obviously distraction ہے. تو اس کے اوپر توبہ کرنا, اس کی مغفرت کرنا اس کے اوپر, تاکہ وہ ایک معاملات کلیئر ہو جائیں, تاکہ آپ مومنٹ کے ساتھ آگے چل سکیں. یہ ایک ہلکا سا کوشچن ہے. نہیں, پھر یہاں پر تو مومنٹ نہیں ہے نا. اگر ایسے حالات بنے ہیں کہ آپ کا ماضی آپ کے سامنے آ گیا تو بس اس کو صاف کریں, ورنہ آپ ماضی کیری کیسے کریں؟ اگر آپ کا دل خاموش ہے, آپ کے اگر جذبات خاموش ہو گئے ہیں اور آپ کا دماغ خاموش ہو گیا ہے, تو ماضی کہاں سے آ گیا؟ ماضی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا میرے بھائی, کہاں کرتا ہے ایگزسٹ؟ کولیپس ہو گیا, ختم ہو گیا. تو وہ آپ کے اندر ایگزسٹ کیسے کرا؟ اگر آپ علم کی بات کریں گے نا, تو موسٹ یوز لیس تھاٹس آر دا تھاٹس وچ آر کنیکٹڈ ٹو یور پاسٹ. Absolutely. بیوقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کو پروسیس کرتے رہتے ہیں. Absolutely. علم کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ بیوقوفانہ حرکت
ہے اپنے دماغ میں ماضی کے بارے میں سوچنا. مومنٹ کے اندر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی انسپریشن ہے یا پروسیس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان. آپ دیکھیں کوئی دائیں بائیں چلے جاتے ہیں. اس وقت یہاں پہ یہ سویٹس پڑی ہوئی ہیں نا، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا ان کا شکر ادا کرو. کھا کے شکر ادا کر لو یا نہ کھا کے شکر ادا کرو، دونوں صورتوں میں اس کا شکر ادا کرو. اس کو ضائع نہیں کرو، کیونکہ اس مومنٹ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق رکھا. امیجن نہیں کرو زندگی کو کہ اللہ میاں پتہ نہیں میرے سے کیا چاہتا ہے. ارے بھائی وہ تم سے سمپل یہ چاہتا ہے انسان کے بچے بن کے یہاں بیٹھے ہو. وہ یہ چاہتا ہے. امیجن نہیں کرو، خیال نہیں لاؤ اپنے اندر کوئی. یہ زندگی ہے. اس کمرے میں اس وقت جو ہو رہا ہے یہی تمہاری زندگی. اس کمرے میں اس وقت جو ہو رہا ہے یہی میری زندگی ہے. وہ اس وقت اس اگلے 1 گھنٹے میں، آج کی ڈیٹ میں، اس 1 گھنٹے میں وہ ایگزیکٹلی یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ کروں اور تم لوگ یہ کرو جو تم لوگ کر رہے. اب اس کو سنسیئرلی کرو. ابھی یہاں سے جاؤ گے وہ تم سے چاہ رہا ہے کہ تم گاڑی ذمہ داری کے ساتھ چلاؤ. اٹینٹیو رہو سڑک کی طرف، اٹینٹیو رہو. کسی کو نہ کسی کو گاڑی مارو، نہ کسی کو گاڑی اپنے آپ کو مارنے دو. ٹھیک ہے، جو زمین کے اوپر انسانوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق اپنی گاڑی چلاؤ. اٹینٹیو رہو اور گھر جاؤ. گھر جاؤ، وہاں بیوی آ جائے گی، بچے آ جائیں گے، ماں باپ آ جائیں گے، ان کے ساتھ اٹینٹیو رہو. جو حقیقت ہے وہ کرو. اس کے بعد تھک جاؤ گے، تمہارے جسم کی زکوٰۃ کا وقت آ جائے گا اور چپ کر کے سو جاؤ. زیادہ باتیں نہ کرو، اپنے اندر بھی اور اپنے باہر. تو تمہاری زندگی مزیدار ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی. اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، سارا کچھ ہوگا، اور تم اپنی 100% ایفیشنسی سے اپنی زندگی گزارو گے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکسٹراڈنری کام آپ لوگوں سے کرانے ہوئے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرا لے گا آپ سے. یہ ایک بہت عاجز سٹیٹ ہے، یہ ایک ہمبل سٹیٹ ہے. عام آدمی کے لیے مشکل ہے کیونکہ وہ اپنی ایروگینس میں، اپنے خیالوں میں زندہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت ڈاؤن ٹو ارتھ سٹیٹ ہے. اسی لیے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اسی لیے زمین کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ڈاؤن ٹو ارتھ سٹیٹ ہے. اس میں کوئی خیال نہیں ہے، اس خیال میں کوئی عرش نہیں ہے، اس عرش کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. یہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ سٹیٹ ہے. اس اسٹیٹ کی ایولیوشن کیسے ہوتی ہے؟ مطلب کیا، ہاؤ ڈو آئی ٹریک مائی اسٹیٹ؟ پھر دیکھو نا، بار بار ایرر والے سوال کر رہے ہو. یو آر ناٹ present as a player. Allah is the player. How can you track? سو اگر میں if I'm sincere, if I'm trying to be sincere to the moment, اب everything. تم اپنے بارے میں، پھر جب تم سنسیئر مومنٹ کے ساتھ ہو تو پھر تم اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ یہ کون سا حصہ ہے تمہارا جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شیطان ہے صرف. شیطان ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. میں تو کچھ پلان ہی نہیں کر رہا، میں کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، میں تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تو میری نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. میں تو پلانر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. تو میں نے تو یہ مان لیا نا کہ حال آپ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ کی صفات مینیفیسٹ ہو رہی ہیں، آپ کی طرف سے حال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے سے یہ کام کرانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بھاگ رہا ہوں اور میں وہ کام کر کے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اب اگلا حال کیا ہے، اگلا کام کیا ہے. پھر اگلا کام آ جاتا ہے، پھر اگلا کام آ جاتا ہے، اگلا کام آ جاتا ہے. جیسا میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا 1 سیکنڈ نہیں ضائع کرتے. تو بس وہ کام آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں. میں جب تک رات کو سوتا نہیں ہوں، کام آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں. میں کرتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں، کرتا جاتا ہوں.
اس میں بیماری بھی آتی ہے, درد بھی آتی ہے, سارا کچھ آتا ہے, وہی جو کر رہے ہیں. لیکن سوچنے کا, سمجھنے کا, آبزرویشن کا, زندگی کو آبزرو کرنے کا انداز فرق ہے نا. آپ اصل میں انداز میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے مومنٹ میں پریزنٹ ہو کے اپنے آپ کو, آپ کے پاس ٹائم کیسے اپنے آپ کو دیکھنے کا, وہ کون سا مومنٹ ہے جس میں آپ اللہ کو چھوڑ کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ایگو ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, آپ کی اندر سے رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ میں فرعون ہوں, میں نے زندگی کو پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے, پتہ نہیں میں نے زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. ارے بھائی میری زندگی کا پلانر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہماری زندگی میں جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم حال میں پڑے ہیں, تو جو انٹلیکچویلٹی کی, جو دماغ کی سوچ کی جو لیئر ہوتی ہے, اس کو ہم اندر اٹس لائک جیسے ایک تالاب کے اوپر ایک ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کی ڈیپتھ میں اندر دیکھ ہی نہیں رہے کہ نیچے کیا پڑا ہوا ہے. ہم ایک تھوڑا سا پیبل ایک پھینکتے ہیں اور جو پہلی بڑوپ نکلتی ہے اس کے بیچ میں سے وہ. یہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ حال میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب حال میں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, آپ کے سامنے لوگ اس وقت کون سے معاملات لوگ ہیں؟ اس وقت تو کوئی نہیں ہے. تو اس وقت میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے اس کمرے میں تو آئے نا. حال میں پھر تو سوال ختم ہو جاتا ہے. حال میں سوال کریں نا. نہیں, حال میں ہزاروں سوالات ہیں, حال میں سوال کریں. اب وہ حال میں سوال کس سوچ سے آئیں گے؟ جو ریلیونٹ وہ کس جگہ کی؟ جو ریلیونٹ ہوگا اس علم سے متعلق وہی سوال آئے گا نا. اپنے دل کو پکڑو بیٹا, اور گہرائی سے جا کے اپنے دل کو پکڑو اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرو, اور زیادہ پریزنٹ یور سیلف ٹو دا مومنٹ, پریزنٹ یور سیلف ٹو دا پریزنٹ. دیکھو ایک ہی لفظ ہے دونوں انگلش میں. ہول ہارٹیڈلی, فل سنسیریٹی کے ساتھ پریزنٹ یور سیلف ٹو دا مومنٹ. اس میں کوئی خیال نہیں ہے, یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. میں نے بولا ڈاؤن ٹو, کوئی امیجنیشن نہیں ہے اس میں, یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, زمین کے اوپر ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. لوگ زمین پر نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں, وہ مومنٹ میں نہیں ہوتے کیونکہ اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں. ابھی آپ نے 2 خیالات بولے ہیں, اس لیے آپ انالوجیز بول رہے تھے. آپ کو اور فورس کر کے اس کو پریزنٹ میں لانا ہے, اسی سوال کو پریزنٹ میں لانا ہے. مومنٹ کے اندر ارادے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ ایک مومنٹ آ گیا, ابھی مثال کے طور پہ مومنٹ آ گیا, انہوں نے سوال کیا, ٹھیک ہے, ابھی آپ کے سامنے یہ ہوا نا, انہوں نے سوال کیا, مومنٹ پہ بتائیں. میں نے ارادہ کیا کہ میں نے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ان کو جواب دینا, میں ابھی تک وہ کر رہا ہوں. مومنٹ نے ایسے حالات بنائے کہ اس میں نے یہ ارادہ باندھ لیا. اتنی سمپل سی بات. وہ ارادہ اگر اس کمرے سے باہر ہو, پھر اگر اس ارادے کی ایکسیکیوشن میں مجھے اس کمرے سے باہر جانا تو جاؤں گا. اگر فرض کریں وہ ارادہ جو ہے وہ 4 دن بعد کا ہو. دیکھو فرض بولتے جا رہے ہو, کمرے سے باہر جاتے جا رہے ہو. یہ نہیں کر سکتے مومنٹ میں. یہ تمہارے اندر خیال کہاں سے آیا کہ 4 دن بعد کدھر ہیں؟ دیر از نو 4 دن بعد. آج اس کمرے کے اندر اپنے اندر سے اپنے آپ کو پکڑو. یہ جملہ تم نے کیوں بولا؟ اندر سے اپنے من سے پوچھو. یہ بہت مشکل ہے. ایک محفل میں میں آپ کو اپنا آپ پکڑوا رہا ہوں, پکڑ لیں اپنے آپ کو. میں کیوں نہیں کمرے سے باہر جا رہا؟ سوچو, میں آپ لوگوں کو پکڑ رہا ہوں, میں خود کیوں نہیں کمرے سے باہر جا رہا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر میں 4 دن بعد کبھی میرے اندر کوئی خیال بھی آیا ہے تو غلط تو آیا وہ نا. غلط آیا, کیونکہ وہ خوف میں آئے کہ اگر فلاں چیز نہ ہوئی تو میں اپنے اندر ایک ریمائنڈر لگا لوں یا کچھ ایسا کوئی ارادہ کر لوں, تو اگین وہ خوف میں مجھے لے گیا شیطان. تو ایگزیکٹلی اگر میں مومنٹ میں رہوں گا تو 4 دن بعد تو ارریلیونٹ ہے. ارریلیونٹ ہے. جو 4 دن بعد ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہو کے رہے گا. اللہ کی مرضی ہے, کیسے نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ مجھے یہ سمجھاؤ نا, کیسے نہیں ہوگا؟
کیسے نہیں ہوگا؟ اس کو روکنا ناممکن ہے، کیونکہ 4 دن کے بعد جو ڈیٹ ہوگی وہ ڈیٹ پوری صبح سے لے کے رات تک وہ اللہ کے قبضے میں ہے. جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. بولتے کتنے آرام سے ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. دیکھو نا، یہی تو میں کیا ٹیچ کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی علم کی منافقت دیکھو نا. منہ سے بولتے کیا ہے، اندر سے حالت کیا ہے. ارے بھائی، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اور کہہ رہا ہے 4 دن کے بعد جو دن آئے گا وہ سارا میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، اللہ کی مرضی جو بھی ہے. سارا جھوٹ ہے نا. سارا یہی تو سمجھاتا ہوں کہ سارا جھوٹ ہے. اچھا، ابھی اس مومنٹ کے اندر رائٹ ناؤ میرے اندر کہ 15 آوازیں چل رہی ہیں. فرض کریں کہ جی کام پہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیوی کی بات ہے، کوئی بچے کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس مومنٹ میں اپنے آپ کو اپنے اندر کیسے ڈسپلن کروں کہ آوازیں مجھے یہ نہ آئیں، میں خاموش ہوں. اب یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، ٹرسٹ، حسبی اللہ، ٹرسٹ ان گاڈ. جب تک تم اللہ کو ٹرسٹ نہیں کرو گے کہ اللہ میرا دوست ہے، نہ تم اپنے آپ کو غم سے آزاد کر سکتے ہو، نہ تم اپنے آپ کو فیوچر پاسٹ کے غم سے آزاد کر سکتے ہو، نہ تم اپنے آپ کو فیوچر کے خوف سے آزاد کر سکتے ہو. کیونکہ تمہیں اللہ پہ شک ہے کہ اللہ تمہیں مارے گا. اللہ کے ساتھ دوستی نہیں ہے نا، اللہ پہ شک ہے. تو جب تمہیں اللہ پہ شک ہے تو یور آن یور اون. اب جو کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے. تو میں اس کو ریپلیس کیسے کروں وتھ ٹرسٹ؟ اب دیکھو، یہ تو ہم تقویٰ میں جا رہے ہیں نا. اب پھر مومنٹ سے تو مومنٹ کی بات سے ہم نکل جائیں گے، ہم تقویٰ میں چلے جائیں گے. دیکھو، ایک بات کو سمجھو بڑے اچھے طریقے سے. انہی علوم کے چھوٹے 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 2-4 اقوال زریں کسی کے، 2-4 اقوال زریں کسی کے، لوگ اب اس کو ویل بینگ کی پوری پوری کتابیں بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کتابیں 2 روپے کا ایک بندے کو فائدہ دے دیتی ہیں، 2 روپے کا ایک بندے کو فائدہ. یہ روحانی علوم ہے اصل. تمام روحانی علوم شیطانیت سے آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ ان کے بیچ میں تقویٰ کو انسٹال نہیں کرتے. تو بس یہ گوٹا چھوٹا لگ جاتا ہے کہ دوپٹوں شپٹوں کو، تو بس وہ عورت کہتی ہے میں خوبصورت ہوں. خوبصورت انسان تبھی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ ہے، باقی سب بکواس ہے. تو اس علم کی بھی جو معراج ہے جس کے آپ سوال کر رہے ہیں، وہ بغیر گاڈ کانشیسنس کے نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹی موٹی میں نے آپ کو فائدے کی باتیں بتا دی ہیں آلریڈی، اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کی ہائر سٹیجز کو ایکسپیرینس کرنا ہے کہ وقت دہر کیسے میرا دوست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے نا. اس کو آپ کو وقت کو ٹرسٹ کرنا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ابھی کے وقت کے جو دائرے ہیں وہ بھی اس مومنٹ سے ریلیونٹ ہیں. ہاں، وہ کیسے ریلیونٹ اسی ہے؟ کا حصہ ہے نا. کیسے؟ یار اللہ تعالیٰ آپ سے صبح فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، تو فجر کی نماز سورج سے ڈکٹیٹ ہوگی نا، اور پھر ظہر کی نماز سورج سے ڈکٹیٹ ہوگی. تو اسی دائرے کا حصہ ہے. کیسے؟ کھولیں ذرا اس بات کو. پہلے تو یہ دائرے سمجھائیں نا، آپ دائرے کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی یہ سمجھایا تھا، 3 قسم کے دن ہیں. 3 قسم کے دن ہیں. جو اللہ کے پاس سب سے پہلا دن ہے اس کی عمر 50,000 سال ہے. جو اس کے بعد اس نے آدم کے بیٹے کو دن دیا ہوا ہے اس کی عمر 1,000 سال. پھر اس کے بعد جو اس نے انسان کو دن دیا ہوا ہے اس کی عمر ایک دن، وہی 24 گھنٹے کا ایک دن. یہ وقت کے 3 دائرے. سورہ عصر میں اسی وجہ سے سورہ عصر کی 3 آیتیں ہیں. سورہ عصر کی پہلی آیت ہے والعصر، ٹھیک ہے، وقت کی قسم. یہ وہ 50,000 سال کی بات کر رہا ہے. پھر جو دوسری والی آیت ہے ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے، بے شک انسان خسارے میں. یہ آدم کے بیٹے کو جو ایک دن دیتا ہے جس کی عمر 1,000 سال ہے، یہ اس کے بارے میں. تو کوئی بھی انسان 1,000 سال کی عمر جی نہیں سکا.
شارٹ ہیں سارے. یہ پکی بات ہے. ہر آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ 1000 سال دیتے ہیں اور اس کی بظاہر عمر بھی اور اس کا انفلوئنس بھی 1000 سال سے پہلے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر ایک وہ دن ہے جس کی عمر 1000 سال ہے, پھر ایک وہ دن ہے جو آپ کا ایک دن ہے جس کی عمر 24 گھنٹے. یہ اس نے انسانوں کو دیا ہوا. اب یہ جو اوپر والے 2 دائرے ہیں ان کا اثر بھی آپ کے اس 24 گھنٹے میں زمین پر آ رہا ہوتا ہے. یہ جو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیا ہوتا ہے, یہ اس سٹینڈرڈ کا 1000 سال دیا ہوتا ہے, ایک دن دیا ہوتا ہے. اس ایک دن کی زمین کے اوپر عمر 1000 سال ہوتی ہے, تو 1000 سال تک فضا میں اس دین کی برکت رہتی ہے. اس کی اویئرنیس اس مومنٹ میں کیسے ہوتی ہے؟ ارے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے, حضور کو جانتے نہیں ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے نہیں ہو, موسیٰ علیہ السلام کو جانتے نہیں ہو. ان کی پریزنس ہے ابھی بھی, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کی پریزنس ابھی بھی فضا کے اندر ہے. 1000 سال تک اس کا ایکسیس جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے, اس کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایم ہی آپ کو نام پتہ ہے. یہ رازوں کی باتیں ہیں, بس فی الحال اتنی بات کرتے ہیں. مومنٹ میں دھیان کہاں پہ رکھیں, کہاں پہ ہونا چاہیے؟ مومنٹ میں دھیان مومنٹ پہ رکھ میرے بھائی. غور سے فوکس کرو. میں یہ کیسے کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ لاجیکل بات ہے. آپ کو علم پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا, آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ اس کمرے میں ڈھونڈنے کو کیا ہے میرے بھائی؟ آپ نے کہا کہ اپنے دل کو پریزنٹ کرو ٹو دا مومنٹ ہاں وتھ سنسیریٹی. ہاں. تو ان دا کانٹیکسٹ آف دا مومنٹ وہ دل کہاں سے؟ پھر کہاں سے؟ ارے بھائی یہ سینے میں دھڑک رہا ہے, سامنے ہے. آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں دل کو؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہی تو پتہ نہیں نا کہ اندر کے دل, یعنی کہ آپ کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتا. نہیں واقعی دل کا نہیں پتا کہ جو من یا جس کو چلو تم اس کو کہو کے اندر ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے, اس کھچڑی کے اوپر نا ڈھکن رکھ دو, بس اس کو چپ کرا دو. کو نہ مجھے جذبات کا پتہ ہے نہ مجھے عقل کا پتہ ہے, یہ لفظ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے. تو میرے اندر جو بھی ہے میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا, میں نے اس میں سے میں بھاپ نہیں نکلنے دے رہا. یہ کر سکتے ہو؟ یہ ہو بس سکتا ایسے کرو, ہے, بس ٹھیک, یہ ہو جاتا ہے. بس ایسے کرو. انگلش کا ایک بہت سادہ سا ورڈ, اٹینٹیونیس. اپنے آپ کو 24 گھنٹے جو سامنے ہو رہا ہے اپنے, یار تم فلم دیکھ رہے ہو نا, پورے اٹینٹیو ہو کے فلم دیکھو. اس وقت یہ نہ سوچو کہ میں نے گھر جا کے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. پورے فوکس ہو کے فلم دیکھو. یہ تو کر سکتے ہو نا, کہ یہ بھی نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ رہا تم باتیں کرو, تہجدیں پڑھو, یہ کرو وہ کرو. ارے بھائی چپ کر کے اٹینٹیو ہو کے پورے دھیان سے فلم دیکھ لو. یہی کر لو یار اس دور میں. اگر یہ پریکٹس ہم فرض کیا یہ ہم نے کر لی ہے پریکٹس, اس سے اگلی سٹیج کیا ہے؟ اگر آپ یہ پریکٹس کر لیں, آپ دیکھیں مومنٹ سے نکل گئے ہیں. اچھا یہ یاد رکھنا, کیونکہ آپ مجھے خیالوں میں لے کے جا رہے ہیں, ہائپوتھیٹیکل سوال کرتے جا رہے ہیں, میں بھی خیالوں میں جا رہا ہوں اور ہائپوتھیٹیکل جواب دیتا رہوں گا. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ایفیشنسی آ جائے گی. آپ کو اپنی غلطیاں بہت زیادہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی, یعنی کہ آپ ان کو فکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اوور ٹائم آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں آ جائیں گی, کیونکہ آپ نے صحیح جگہوں پہ محنت کر کے اپنی زندگی کو اپنے حالات کے ساتھ الائن کر لیا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ, جو انسان مومنٹ میں ہوتا ہے وہ ہائپر انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. ہائپر انٹیلیجنٹ, سپر انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ آپ اپنے دماغ کو
اور اپنے دل کو اور اپنے جذبات کو اس سے بہترین استعمال ان کا نہیں ہے. تو آپ بہترین استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا جب آپ مومنٹ میں ہوتے ہیں. بہترین استعمال. بس اب آپ وہ فلموں والے سپر مین نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کی اپنی زندگی ہے اس میں آپ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر رہے ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں گے, جو سب سے اچھی بات ہے. یعنی کہ آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی, آپ کو پتہ لگے گا کہ میری زندگی تو چلاتے ہی اللہ تعالیٰ ہے, میری زندگی میرے کہنے پہ تو چل ہی نہیں رہی. مومنٹ کے اندر آپ نے کہا علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف پاس ہوتا ہے, تو مومنٹ کے اندر آپ نے کہا انٹیلیجنس آپ کی بہت ایکیوٹ ہو جاتی ہے, شارپ ہو جاتی ہے. تو جو میرا علم ہے, جو میرے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, وہ تو میری میموری کے اندر ہے. تو میموری کو میں جب ایکسیس کرتا ہوں تو پھر میں پاسٹ میں چلا جاؤں گا. تو پھر علم مومنٹ کے اندر پھر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو, علم میموری میں نہیں ہوتا, میموری میں پیٹرن ہوتا ہے. میں نے ایسے کیا تھا تو ایسے ہوا تھا. ٹھیک ہے, علم یاد نہیں کرنا پڑتا, علم آپ کو پتا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ کو باتھ روم جانا ہے, اس کمرے میں سے نکل جانا ہے, تو آپ کو پتا ہے باتھ روم کی طرح کہ آپ یاد کریں گے باتھ روم کی طرح, پتہ ہے. پتہ ہے. بس ایسے ابھی جب گاڑی چلائیں گے تو آپ یاد کرتے ہیں کہ 1 منٹ پہلے گیئر میں کیا ہوتا ہے, میں یاد تو کروں. علم میموری میں نہیں ہوتا, علم سینے میں ہوتا ہے. اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا, یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو میں جب دھیان میں ہوتا ہوں, میں جب مومنٹ میں ہوتا ہوں, تو میرا وہ تمام علم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے وہ میرے ایکسس میں ہوتا ہے. مجھے کوئی علم یاد نہیں کرنا پڑتا. تو اگر آپ کسی چیز پہ غور کر رہے ہیں اسی مومنٹ کے اندر, فرض کریں آپ غور کر رہے ہیں کہ جی مجھے آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے, اس غور کے اندر کیا اب آپ کی سوچیں خاموش ہوں گی؟ تو پھر آپ غور کیسے کریں گے؟ بالکل خاموش ہوتی ہیں, بالکل خاموش ہوتی ہیں. ابھی اتنی دیر سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ ساری باتیں کریں, نہ کوئی سوچ نہیں ہے میرے اندر, نہ کوئی خیالات ہیں, نہ کوئی جذبات. میں مکمل طور پہ آپ لوگوں کی کمپنی کو انجوائے کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے سوالوں کو انجوائے کر رہا ہوں. میرا دل بالکل مطمئن ہے, میں بہت مزے میں ہوں اس وقت. اور غور بھی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا غور کروں؟ غور کر کر کے تو جواب دے رہا ہوں سارے. اب اور غور کیا کروں؟ کپڑے پھاڑ, مطلب کیا کروں؟ یعنی کہ باٹم لائن یہ ہوئی کہ دا مومنٹ کوئی بھی تھاٹ آئی یا کوئی بھی ایموشن آیا تو آپ مومنٹ سے باہر نکل گئے. ٹوٹلی یہ ہے باہر باٹم لائن. ہاں, پھر میں نے واپس آنا ہے فوراً سے بھاگ کے. میں نے فوراً سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, میں خراب ہو گیا ہوں. اگر مجھے کوئی باہر کی سوچ آ گئی ہے, اگر کوئی میرے اندر باہر کا خیال آ گیا ہے, اگر میرے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو میری اٹینٹیونیس یعنی کہ میری سنسیریٹی کو کمپرومائز کر رہی ہے, اس نے مجھے اندر سے بیمار کر دیا. میں اس کو, آپ لٹرلی اس کے ساتھ بیماری کا لفظ استعمال کریں, میں انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں جب میں مومنٹ سے باہر نکل جاتا ہوں. میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں غفلت میں چلا گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں. تو میں نے فوراً سے اپنے آپ کو واپس اٹینٹیو کرنا ہے, انٹیلیجنٹ کرنا ہے, تاکہ میں اپنی زندگی کو ایفیشینٹلی چلا سکوں. یہ سب سے ایفرٹ لیس اسٹیٹ ہے. اللہ کے بندے بہت آسانی میں ہوتے ہیں, یہ بہت اچھی جگہ ہے. میں جب چھوٹا تھا, جب آپ لوگوں جیسا تھا, تو میں تو بہت دکھی تھا, اور مجھے زندگی ایک بہت بڑا ریڑھا نظر آتی تھی جو میں کھینچ رہا تھا, اور ہر کوئی میرا دشمن تھا, اور اللہ تعالیٰ بھی ڈنڈا لے کے تیار تھے کہ تو پہنچ تو صحیح میرے پاس ادھر سے گزر کے. اچھا, آپ نے کہا کہ مومنٹ میں, آپ نے ان کو کہا کہ مومنٹ کے اندر مومنٹ کی طرف ہی دھیان رکھو. ہاں, اب مومنٹ اور اللہ ایک چیز ہے نا. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا دہر کو کچھ نہ کہو, دہر اللہ ہے؟ کیسے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ میں اگر دھیان رکھ رہا ہوں,
مومنٹ کے اندر, تو میں اللہ کی طرف دھیان رکھوں تو میرا تو جو دیکھو ایک اللہ وہ ہے جو تمہارے خیال میں ہے, ایک اللہ وہ ہے جو حقیقت ہے. میرا دھیان حقیقت والے اللہ کی طرف. حقیقت والا اللہ 24 گھنٹے میرے ساتھ مصروف ہے, 24 گھنٹے. خیال والا اللہ میں نے سوچا تو ہے, نہیں سوچا تو اس کمرے میں تو نہیں ہے. میرا اللہ تو اس کمرے سے کبھی غائب ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ناممکن ہے. میرا اللہ میرے خیال پہ نہیں ہے کہ او مجھے اللہ بھول گیا. مجھے سٹیبل اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو مجھے تو 24 گھنٹے پتہ ہے. میں اس کو یاد کروں نہ کروں وہ اس کمرے میں ہوتا ہے. وہ میری یاد کا محتاج نہیں ہے, وہ میرے دھیان میں ہوتا ہے. تم میرے سے بہت زیادہ دور ہو, بہت زیادہ دور ہو. تم تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے جو اصل میں ہوں. تو وہ تو میری شہرگ سے کیا اتنا زیادہ میرے ایک ایک جسم کے ایک ایک روئے روئے میں, اس کمرے کے روئے روئے میں, اس پوری کائنات کے روئے روئے میں. تو اس کا میرے خیال سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی اللہ یاد آ گئے, مجھے بھی اللہ بھول گئے, مجھے بھی اللہ یاد آ گئے, مجھے بھی اللہ بھول گئے. اسٹیٹ کی بات ہے نا, حال کی بات ہے. یعنی to be in the moment is to be in Allah. Is that what it means? You won't say to be in the moment is to be in Allah. You would say that to be in the moment is to be with Allah. اسی لیے تو شروع میں بول رہا تھا نا کہ حال میں آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, وہ وہیں ہے, وہ وہیں ہے. وہ سارا کچھ وہیں سے کر رہا ہے. تو دو اللہ تو نہیں ہے نا کائنات میں, دو سنگولیرٹیاں تو نہیں ہے, ایک ہی ہے. تو وہی ہے, اور کون ہے, اور ہے کون ہے. مطلب یہ رزق آپ کو اور کس نے رکھا ہے یہاں پہ. تو یہ آپ ہے نا کہ او ہو میں نے الحمدللہ نہیں پڑھا, مجھے یاد نہیں آیا. تو میرے ساتھ ایسے نہیں ہے. یہ یاد کی بات نہیں ہے, یہ یاد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی سٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. تو آپ نے اللہ کو اپنے سے دور رکھا ہوا ہے, آپ نے دور رکھا ہوا ہے کہ او میں امپورٹنٹ ہوں. اب میں نے اللہ کو یاد کیا, اب میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا, اب پھر میں نے اللہ کو یاد کیا, اب پھر میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, اللہ امپورٹنٹ ہے. تو میں چھوٹا ہوں, میری یاد کی حیثیت ہی کوئی نہیں. میری یاد کی کیا حیثیت؟ تو اس نے کہا یہ اتنی پریزنس جو پوری کائنات میں ہے یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں مطلب یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے. تو یو کین سے ہائپوتھیٹک, یو کین سے, میں اس کو اگر میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں, ایک جملے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں تو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اوور ویلمڈ بائی گاڈ. جب اگر میں تم پر چھلانگ مار دوں اور تمہیں قابو کر لوں اور تمہیں زمین پر بالکل قابو کر لوں, نہ تمہیں ہاتھ ہلانے دوں نہ پیر ہلانے دوں, تو تم کیا کہو گے کہ آپ نے ہمیں اوور ویلم کر دیا. ٹھیک ہے, تو آپ میرا نام لیں یا نہ لیں, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کسی نے آپ کو اوور ویلم کر دیا. آپ کے ہاتھ ہی نہیں چل رہے, آپ کے پیر ہی نہیں چل رہے, آپ کا سانس ہی نہیں چل رہا, آپ کا نظام ہی نہیں چل رہا, آپ کا گھر نہیں چل رہا, آپ کا باہر, آپ کی عقل سے کچھ ہو ہی نہیں رہا. جس نے آپ کو اوور ویلم کر دیا سارا کچھ وہ خود کر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو میرے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
ہاں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے ذکر کرنے سے وہ مجھے اجر دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب میں ذکر کرتا ہوں، اور جب میں ذکر نہیں کرتا تو وہ میرے سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن بس وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے تم ذکر نہیں کرے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں تو وہ میرے ہاتھ کھول دیتا ہے یا پیر کھول دیتا ہے، یا میں ذکر نہیں کرتا تو وہ میرے ہاتھ باندھ دیتا ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں. یہی آپ کو کہتا ہوں نا کہ تقویٰ کے بغیر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات. تو تقویٰ شروع ہوتا ہے خشیہ سے، شروع ہوتا ہے، اس کا انجام خشیہ نہیں ہے. شروع ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے نفس کی پڑ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ میں مر جاؤں گا، آپ پہ خوف چڑھ جاتا ہے، اللہ کی پریزنس کا آپ پہ خوف چڑھ جاتا ہے. پھر یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ خود ختم کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے اپنے اندر. میں نے آپ کو بتایا میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ درخت ہے، یہ بلیاں ہیں، کتے ہیں، یہ ساری جو دنیا نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ او ہو میں اتنی بڑی چیز ہوں، میں اللہ کو بھول سکتا ہوں. آپ سوچیں نا ذرا، یہ بات بھی سوچیں کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں، میں اللہ کو بھول سکتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں، جس طرح وہ قیامت کے دن آ جائیں گے تو کون بھولے گا ان کو؟ تو بس اس دن سب مجبور ہوں گے نا. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتی ہے؟ مجبور ہوتے ہیں سر سے لے کے پیر تک. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مومنٹ کو پریکٹس کریں گے یا کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا خوف طاری ہو جائے گا ہم پہ سب سے پہلے؟ نہیں. مومنٹ کے مومنٹ کی جن انرجیز کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے سجدہ ہے. آپ کو عاجز ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے ماننے کی ضرورت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. تو یہ اس نے راضی ہونا ہے، آپ نے راضی نہیں ہو، اس نے راضی ہونا. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں آپ کو نہیں سکھا سکتا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں آپ کو مومنٹ کا علم سکھا سکتا ہوں، بہت گہرائی تک بول سکتا ہوں، آپ وہ کر نہیں سکیں گے جب تک وہ راضی نہیں ہوگا آپ کے لیے. جیسا کہ بالکل ایسے ہی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی تعلیمات تھیں، وہی سارا کچھ تھا، وہی نماز تھی، وہی سچائی تھی، وہی صادق تھے، وہی امین تھے. لیکن ایک کافر تھا، اللہ راضی نہیں تھا کہ اس نے مسلمان ہونا ہے، وہ نہیں ہوا. صحابیوں کی تلواروں کی زد میں آ کے مارے گئے، جہنم میں چلے گئے. وہی حضور تھے، وہی سارا کچھ تھا، وہی قرآن تھا، وہی روزہ تھا، وہی کعبہ تھا، اور لوگ حضور کی محفل میں بیٹھ کے منافق تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کسی کو نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے. تو نبی کو نہیں دیتے تو کوئی اور کدھر سے آ گیا؟ انبیاء کی جو مومنٹ کی پریکٹس ہے وہ تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو بس آپ امیجن کریں، حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا بندہ منافق تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ساتھ بیٹھ، حضور کی محفل میں بیٹھ کے مسلمان نہیں ہوئے لوگ، مل کے گئے، ان سے بحثیں کر کے گئے، مباحثے کر کے گئے، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھتے رہے اور مسلمان نہیں ہوئے، اور جنگ میں ان سے لڑتے رہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تقویٰ پہ بیس کرتا ہے. یہ آپ یہ سیکھ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ یہ سیکھ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ ساری اچھی باتیں ہیں، انسان کو ڈیفینیٹلی زندگی کو ایکسپلور کرنا چاہیے، ان سارے علوم کو ایکسپلور کرنا چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آخر کار کیونکہ یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ کے ہیں تو یہ آپ کو واپس اسی دروازے پہ لے جائیں گے. کرنا آپ نے پھر وہی ہے، یعنی کہ تقویٰ اختیار کرنا. تو آپ جدھر مرضی سے گھوم کے جائیں گے، انسان اس پوری کائنات میں چاند پہ چلا جائے گا، مریخ پہ چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، آخر کار قیامت کے دن پھر زمین میں سے نکلے گا باہر تو سامنے پھر اللہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھو تم جہاں مرضی سے گھوم پھر کے آؤ گے، تم نے آنا میرے سامنے ہی، تو سیدھے آ جاؤ، کیا ٹیڑھے میڑھے رستوں سے میری طرف آتے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کو قرآن شریف جو ہے وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے. اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے سے مدد مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. سیدھے راستے کی ہدایت، وہ سیدھے راستے کی ہدایت کیا ہے؟ میرے بندے بن جاؤ، میرے سے مدد مانگو. کیونکہ گھوم پھر کے جہاں مرضی سے جتنی مرضی کوٹھیاں بنا لو گے، جتنی مرضی گاڑیاں لے لو گے، جتنی مرضی شادیاں کر لو گے، جتنے مرضی بچے پیدا کر لو گے، جتنے مرضی بڑے چیمپئن بن جاؤ گے، جتنی مزری میں زندگی گزارو گے، جو مرضی تمہارے ساتھ ہوگا، اینڈ یہی ہے کہ تم نے میرے سامنے کھڑے ہونا. جتنے مرضی عالم فاضل بن جاؤ، بہادر بن جاؤ، پیسے والے بن جاؤ، غریب، یعنی کہ آپ کو وہ فلسفی سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم ایک میرے بنائے ہوئے ایک بہت ہی چھوٹے سے جہاں میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اگلے جہاں کے دروازے ہیں وہ میرے پاس سے گزر کے جانے، وہ بھی جہاں میں نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے. تو تم اس ایکویریم کے اس جہاں میں تم جو مرضی کر لو، جب تم نے گزر کے یہیں سے جانا ہے تو سیدھے ہی پھر پہلے اس میرے طرف سے گزرنے کی تیاری کر لو. گزرنا تم نے یہیں سے، ڈرامے تم نے اتنے لگائے ہیں. میں زمین پہ آ گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا کہا؟ میں زمین پہ آ گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو. تو یہی آپ کو ٹیچ کرتا ہوں نا کہ یہ علوم جب بھی آپ ان سارے علوم کے کمال کی بات کریں گے کہ کوئی کمال ہمیں بتائیں، تو کمال تو من جانب اللہ ہے، کمال تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں، آپ جو بھی سوال کرتے ہیں اس میں جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ جو سٹیبلٹی ہے وہ تو من جانب اللہ ہے، وہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ابھی جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے اندر کو کنٹرول کریں، تو آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنے اندر کو کنٹرول کرتا ہوں، آپ نہیں کر پائے. آپ کا خیال ادھر جا رہا تھا، ادھر جا رہا تھا، ادھر جا رہا تھا، ادھر جا رہا تھا. چلیں آپ پریکٹس کر لیں گے، 1 سال پریکٹس کر لیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے. 2 سال پریکٹس کر لیں گے، بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے. 4 سال پریکٹس کر لیں گے، بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے. کمال تو اللہ کی طرف سے آئے گا. بہت زیادہ اچھے اور با کمال میں جو گیپ ہے وہ اللہ نے انسان کو دیا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، میں یشاء، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. یہ گیپ نہیں میں فل کراتا، یہ گیپ میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، یعنی کہ جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایفرٹ لیسنس ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایفرٹ لیسنس ہے، یعنی کہ جتنے لوگ بھی جن کو اللہ نے چنا، انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا. لوگوں نے کہا نہیں آپ تو بہت بڑے سخی تھے، آپ نے تو مسجد سے کبھی سر ہی نہیں باہر نکالا، آپ کو تو کسی نے بغیر وضو. انہوں نے کہا یہ irrelevant ہے، کیونکہ یہ جو ایفرٹ لیسنس ہے میرے اندر، یہ ہیومن نہیں ہے. یہ کسی ایفرٹ، یہ میں نے بیوائیں نہیں پالی اتنی زیادہ، یہ میں نے یتیم خانے نہیں کھولے ہوئے، یہ کسی نیکی کا اجر نہیں ہے.
یہ کسی نیکی کا اجر نہیں ہے، یہ تو بس خدا کی شفاعت ہے، یہ خدا کا انعام ہے، انعمت علیہم، نعمت ہے، انعمت علیہم. دیکھو لفظ نعمت ہے، نعمت اجر نہیں ہوتی، اجر علیحدہ ہے، نعمت علیحدہ ہے. اجر اور چیز ہے، اجر جمع کرنے کی چیز ہے، نعمت آپ کہاں سے جمع کریں گے؟ نعمت تو اللہ نے جس کو دے دی بس دے دی. تو نعمت کی کیلکولیشن مخلوق کے پاس ہے ہی نہیں. کیا کہا؟ نعمت کی کیلکولیشن بندے کے پاس ہے ہی نہیں. آپ اللہ کو کسی طریقے سے مجبور نہیں کر سکتے وہ آپ کو نعمت دے. مجبور میں نے ورڈ یوز کیا. آپ اس کو کارنر نہیں کر سکتے کہ میں نے 22 کروڑ نمازیں پڑھی ہیں آپ مجھے نعمت دیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کو 300 نعمتوں پہ 300 نمازوں پہ نعمت دے دے، اور ہو سکتا ہے 22 کروڑ پہ نہ دے. یہ اللہ کا نظام آپ کو زمین پہ نظر آتا ہے نا. یہ آپ کو زمین پہ نظر آتا ہے نا. تو جس کو نعمت ملی ہے وہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ میں نے کیا وہ irrelevant ہے، ٹوٹلی irrelevant. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسے سمجھا دیتا ہوں. یہ باہر کے ملکوں میں، پاکستان میں لاٹریاں شاٹریاں ہوتی ہیں نا. آپ نے 2 روپے کی لاٹری خریدی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو 10 ارب ڈالر نکل آئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یار 2 روپے جو میں نے وہ کمائے تھے، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی محنت کی تھی. تو جس کو نعمت ملی ہے نا، اس کی کیفیت ایسے سمجھو اس کی لاٹری لگ گئی ہے کہ وہ کیا تمہیں بتائے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا محنت کی ہے. مطلب ساری محنت irrelevant ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمت ہے کیا، آپ کو یہی نہیں پتا. یہ جو ابھی آپ نے نہیں بولا کہ مقصد ہے، مقصد پہ میں جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا کیا ہے. تو آپ نے مقصد بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے جس مقصد کے لیے ایفرٹ کیا تھا، آپ کو کچھ اور ہی سرے سے وہاں پہ کچھ اور ہی پڑا ہوا تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مومنٹ کی جو پریکٹس ہے وہ تقویٰ کے بغیر تو ادھوری ہے. پہلی بات دیکھو تو یہ ایونچولی آپ میرے سے بحیثیت اسپریچول آدمی سوالات کرتے ہیں نا، تو تمام انٹلیکچوئل علوم نے، تمام ان علوم نے آخر کار تو میری ڈائمینشن میں جانا ہے نا، روحانیت میں جانا ہے. ایسی بات ہے نا. تو جب انہوں نے روحانیت میں جانا ہے تو ایک تھریش ہولڈ ہے نا کہ آپ انسانیت سے روحانیت میں چلے گئے، آپ جسم کی ویل بینگ سے روحانیت میں چلے گئے. تو جب آپ روحانیت میں جائیں گے تو ظاہر ہے تقویٰ امپورٹنٹ ہو جائے گا. یہ پوائنٹ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ یہ کسی گورے سے سوال کریں گے تو وہ مومنٹ کے اوپر 20,000 سال آپ سے بولتا رہے گا، لیکن گول 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 ویل بینگ میں ہی گھومتا رہے گا نا. وہ ویل بینگ سے باہر تو نہیں نکل سکتا. اس کی عقل ہی اتنی ہے، اس نے ویل بینگ میں جا کے ختم ہو جانا ہے کہ بھائی صحت اچھی ہو جائے گی، یہ اچھا ہو جائے گا، چہرے پہ روشنی آ جائے گی، کیا کہتے ہیں، خون بڑا اچھا فلرش کر جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور کیا بولے گا بیچارہ؟ اس کے آگے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے آگے جانا ہے. اس کے آگے کی بات ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو آپ کو بتائے گا کیا؟ گیا ہی نہیں ہے وہاں پہ تو آپ کو بتائے گا کیا؟ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے حالات کو مجبور کیا ہوا کہ حالات نے مجھے مجبور کیا ہوا. وہ گیا ہی نہیں ہے کبھی یہاں پہ کہ اللہ زبردست ہے کہ میں زبردست ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں زبردست ہوں، دیکھو میں نے حالات سنبھال لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ حالات زبردست ہیں، مطلب اس کا انجام یہ ہے کہ حالات زبردست ہیں، انہوں نے مجھے سنبھال لیا. تو وہ کبھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے جہاں پہ حالات زبردست ہیں. زبردست یہاں پہ اللہ کی صفت میں استعمال کر رہا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے ایگزسٹنس کی، انسان کی ایگزسٹنس کی ایک ایسی ڈائمینشن ہے جہاں پہ حالات اتنے زبردست ہیں کہ وہ بندے کو سنبھال لیتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک وہ جگہ ہے. تو وہ کتابیں لکھ رہا ہے کہ بھئی میں زبردست ہوں، میں نے حالات سنبھال لیے.
بطور اسٹوڈنٹ ہم جب مومنٹ کو پریکٹس کریں تو اس کو جس طرح ہم باقی عبادات کی طرح پریکٹس کرتے ہیں اسی طرح پریکٹس کریں, بیکاز وہی والی بات ہے کہ کمال تو اللہ کے ہاتھ سب میں نا. سے بڑی عبادت مومنٹ کی اویئرنیس ہے, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت. سب سے بڑی عبادت. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. یار تم کتنے عقل مند لوگ ہو نا, کبھی کبھی ایسی باتوں پہ حیران ہو جاتے ہو کہ میں تمہاری عقلوں پر حیران ہو جاتا ہوں. ارے بھائی تجھے فجر کا وقت پتا ہوگا تو فجر کی نماز پڑھے گا نا, تو فجر کا وقت ہی نہیں پتا ہوگا فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو پہلے تو نے کیا پہچانا؟ وقت پہچانا, پھر اس وقت میں کام کیا. تجھے رمضان کا مہینہ ہی نہیں پتا, روزے رکھی جا رہے. ارے بھائی پہلے رمضان کو پہچانے گا پھر روزے رکھے گا نا. تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وقت کی پہچان. جس نے وقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو تم کیا سمجھ رہے ہو میں ایویں شوقیہ حال میں ہوتا ہوں سارا وقت؟ کوئی اس میں مجھے کول کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. یار عجیب آدمی ہو یار. ارے جو وقت کے ساتھ جڑا ہو, جو وقت کو پہچان کے وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہی تو اللہ کو پہچان رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے زندگی گزار رہا ہے, باقی اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے غافل ہیں. اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے غافل ہیں. جو وقت کو پہچان گیا ہے وہ تو اللہ کو پہچان گیا, وہ اللہ کا دوست ہے. مومنٹ میں ہر چیز پرفیکٹ نظر آتی ہے. اللہ کا نظام نظر آتا ہے کہ سب کچھ بیلنسڈ ہے یا ایکویلیبریم میں ہے, اور ایسے نظر آتا ہے جیسے اللہ نے جیسے اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں اور وہ سارے اسٹرنگز اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ صرف وٹنس کر رہے ہیں. کیا مومنٹ شاہد کا مقام ہے یا اس سے مختلف ہے؟ دیکھو لفظ مقام یہاں پہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, لیکن مومنٹ میں آپ جو مومنٹ کا علم ہے نا, یہ قرآن شریف میں جو ایک آیت ہے شاہدم و مشہود, مشاہدہ کرنے والا اور وہ جو اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے, یہ کوانٹم فزکس ہے. ٹھیک ہے, آبزرور اینڈ دی آبزروڈ, یہ مومنٹ میں ہوتا ہے. یہ مومنٹ میں بالکل تم صحیح جگہ پہ پہنچے ہو. اب میں تمہیں اس کے ایک اور صحیح جگہ بتاتا ہوں. تم نے جو سٹرنگز کی بات کی, جب تم اس کی پیک پہ پہنچو گے نا تو تمہیں اپنے ماتھے سے ایک نور نکلتا ہوا نظر آئے گا, تقریباً 1.5 انچ کی پائپ کی طرح. سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتھے سے پکڑا ہوا ہے. سب کو, پوری دنیا کو, ایک بندہ بھی نہیں جس کو نہیں پکڑا ہوا. اور یہ ناممکن ہے کیونکہ ماتھے سے پکڑا ہوا ہے, یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی مرضی نہ کرے. تو ہر چیز مکمل طور پہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. پرفیکشن اس کو کہتے ہیں. جب تمہیں وہ نظر آئے گا, آنکھوں سے وہ نظر آئے گا کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو دھوکا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں, یہ صرف اور صرف گند مچاتا ہے, گناہ کرتا ہے, ایررز ڈالتا ہے بیچ میں. جو ڈیسٹنڈ اللہ کی مرضیاں ہیں اس میں یہ بیچارہ
ہل ہی نہیں سکتا. وہ اس کو معاوف کر دیتا ہے اوپر سے. یہ جو اسٹرنگ لگی ہوئی ہے نا, یہ جو نور کا یہ جو لگا ہوا ہے یہاں پہ, ختم ہے. اس نے کیا کرنا بیچارہ. یہی تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوتا ہوں, انسان کی کوئی حیثیت نہیں. دل اس نے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھوں میں, ماتھے سے اس نے پکڑا ہوا ہے بندے کو. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو آپ کے بادشاہ نہیں آتے جاتے, ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, ہوائیں بدل رہی ہوتی ہیں, بولتے ہیں نا سیاست میں ایسے بولتے ہیں, ساری اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا. بادشاہ, کوئی بادشاہ نہیں ہے زمین پہ جو اللہ تعالیٰ نہیں چنتا. کوئی بادشاہ نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. 2 قسم کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو وہ نیچے بھیجتا ہے. ایک وہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے, اور ایک وہ جس کے پاس عذاب ہوتا ہے. جب آپ کی کرتوتیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ عذاب والا بادشاہ بھیجتا ہے, اور جب آپ کی کرتوتیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ نعمت والا بادشاہ بھیجتا ہے. بس. کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, زیرو ڈیموکریسی. بادشاہ پیدا کرتا ہے, وہ پیدا, بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے اس نے بادشاہ بننا, اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بادشاہ ہوگا. اور مزے کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے, وہ بادشاہت گھر میں دیتا ہے. جب تک وہ گھر, وہ خاندان, وہ بادشاہت خرچ نہیں کر دیتا, بادشاہت اس کے گھر میں رہتی ہے. خرچ نہیں کر دیتا, بادشاہت وراثت میں. اب دیکھو تم کتنے کافر ہو, باپ بھی بادشاہ ہے, بیٹا کیسے بادشاہ ہو گیا, باپ بھی بادشاہ ہے, بیٹا کیسے, کافر ہو تم لوگ. بادشاہت ایک خرچہ ہے, ایک وراثت ہے. جب تک وہ خاندان اس وراثت کو خرچ نہیں کرے گا وہ اسی خاندان میں رہے گی. اب ہو یاجوج ماجوج کے نہیں. تو یہی تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں, آپ کو اللہ میں سے کیا لینا دینا ہے. بادشاہت کیا ہے؟ وراثت. اللہ تعالیٰ جب ایک خاندان کو دولت دیتے ہیں نا, اب جب تک وہ خاندان گندی حرکتیں کر کے اس دولت کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس خاندان پہ ختم نہیں ہوا, اس میں چلتا رہے گا خاندان, جب تک وہ اپنی غلطیوں سے اس کو ضائع نہیں کر دیں گے. اسی طرح بادشاہت ہے. یہ میں یشاء ہے, جس کو چاہوں بادشاہ بناتا ہوں. اب ایک خاندان میں اس نے بادشاہت ڈال دی, اسی خاندان میں رہے گی. ایویں ہی لوگ اس کے بچے کو عزت دینا شروع کر دیں گے, اس کو بادشاہ, اس کی باتیں ماننا شروع کر دیں گے. ایویں تم کہو گے یہ جاہل ہیں, ڈیموکریٹ نہیں ہے, ان کو اب اور پی ایچ ڈی یہ کراؤ. ارے دل کا کیا کرو گے, دل اللہ نے پکڑ کے رکھے ہوئے بے وقوف لوگو, یاجوج ماجوجو. تو یہ باقی یورپ وغیرہ میں, یہاں پر بھی جہاں مرضی جس مرضی ملک میں چلے جاؤ, وہاں نہیں بش کا بیٹا 2-4 سال کے بعد بش کا بیٹا کیسے آ جاتا. تو جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے, جب تک وہ خرچ کر کے اس کو ختم نہیں کریں گے, وہ بادشاہت اس گھر میں چلتی رہے گی. امامت وراثت نہیں ہے. کیا کہا؟ امامت وراثت نہیں ہے. نہیں. امام کا بیٹا امام نہیں ہو سکتا, امام کا بیٹا شیطان بھی ہو سکتا. یہ اللہ کے قانون ہے. آپ نے کہا کہ جو سائنس ہے اس کی جو مومنٹ کی, وہ قرآن میں جو آپ نے بھی آیت کا ذکر کیا, اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ کون سی والی؟ سوری, یہ شاہد مشہود والی جو آپ نے ہاں بات کی تھی, ہاں. اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی سارا وہی تو بیٹا کیا ہے, پورے لیکچر میں وہی کیا. اور کیا کیا پورے لیکچر میں وہی آپ کو سمجھایا کہ آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کو وٹنس کر رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ ظاہر ہوا ہوا ہے, مطلب نشانیوں میں وہ آپ کے ارد گرد رونما
ہو رہا ہے، اپنی مشیت کو رونما کر رہا ہے. تو وہی تو میں نے سارا ایکسپلین کیا اس میں. اگر اس علم کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر اس کے اوپر کبھی دوبارہ بات کریں گے، لیکن اس کو ڈیٹیل میں یہ جو نقطے میں نے اس میں بولے ہیں ان کو ڈیٹیل میں گریسپ کرنے کی کوشش کرو، بڑی گہرائی میں. یہ بہت گہری باتیں، یہ میں نے بہت آسان کر کے آپ کو اشارے کیے. یہ بہت بڑی ایوولوشن کی طرف میں نے اس میں اشارہ کیا. اٹ کین ٹیک یو ایئرس ٹو پرفیکٹ دس نالج، ایئرس. تو یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سن لیا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک جملہ میرا کوئی یاد رہ گیا یا ایک اور یاد رہ گیا. اگر تو گپ شپ مارنی ہے تو گپ شپ ہے، لیکن اگر اس کو سیریسلی اس علم کو سمجھنا ہے جس کے بارے میں آج ہم نے باتیں کی ہیں، تو پھر یہ ڈیکیڈز کی پریکٹس ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے.